السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے بچپن کی یادیں۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ بہت پرانی بات ہے مگر لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ان دنوں ہم دلی میں جامع مسجد کے پاس رہا کرتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ جن دنوں یہ واقعہ ہوا میری عمر صرف 4 برس تھی۔ یادوں کی بارات جب ذہن کی گلیوں سے گزرتی ہے تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بچپن کا دور بھی کتنا سہانا تھا۔ ان دنوں کی ایک ایک بات ایسے نقش ذہن میں ہے کہ بھلائے نہیں بھولتی۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، کہنے لگا کہ شیخ صاحب نے دفتر سے بھیجا ہے، انہوں نے گھی لینا ہے، گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ دے دو۔ میری والدہ نے سب سے بڑا دیگچا برتن سے اسے دے دیا۔ جو ہی وہ شخص ڈیوٹی سے ہٹا، امی جان کو یہ خیال آیا کہ نہ جانے یہ کون ہو۔ بے نام پتہ پوچھے ہی میں نے یہ برتن دے دیا۔ والدہ نے مجھے کہا تم ذرا دیکھ کر آنا یہ آدمی کس طرف گیا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے گلی سے باہر کھلی سڑک پر کھڑی ہو کر دونوں طرف دیکھا۔ ایک طرف دور تک سیدھا راستہ تھا، دوسری طرف راستہ جامع مسجد کی طرف مڑ جاتا تھا۔ جس جانب دور تک راستہ نظر آ رہا تھا اس جانب وہ شخص کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا ضرور وہ آدمی دوسرے راستے سے مڑ گیا ہے، چنانچہ میں اسی طرف چل دی۔ بہت تیز بھاگتی گلی کے کئی موڑ مڑتی ہوئی بہت کھلی جگہ جا پہنچی جہاں سامنے جامع مسجد نظر آ رہی تھی۔ دکانیں تمام بند ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا پارک تھا۔ پارک کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ نوجوان رہتا تھا جو تھا تو لڑکا، لیکن لڑکیوں کا سوانگ بھر کر خوشی کی تقریبات میں ناچ گا کر روزی روٹی کماتا تھا۔ بعد میں اسی لڑکے نے مجھے بچایا۔ ہوا یوں کہ جو اجنبی گھر سے ہمارا دیگچا لے گیا تھا اور جس کی تلاش میں میں گھر سے اس قدر دور نکل آئی تھی وہ مجھے یہاں نظر آ گیا۔ میں بے اختیار اسے آوازیں دیتی رہی۔ اس کے پاس جا پہنچی اور کہا چاچا تم کون ہو، نام تو بتاؤ ورنہ ہمارا برتن واپس کرو۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس بچی کے پیچھے اس کے گھر کا کوئی بڑا آ رہا ہوگا، ورنہ یہ اس وقت اکیلی اتنی دور دیگچا واپس مانگنے کیسے آ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ڈر گیا اور اس نے وہ برتن وہیں رکھا اور خود بھاگ گیا۔ میں واپسی کا راستہ بھول گئی تھی اور رات بھی سر پر آ گئی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ سامنے مجھے وہی نوٹنگی والا نوجوان اپنے چھوٹے سے جھونپڑی نما کمرے کے باہر نظر آیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچی شام کے اندھیرے میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے، شاید یہ راستہ بھول گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا منی کیا بات ہے، کیا تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہو؟ ہاں میں نے کہا، میں اپنے برتن کے پیچھے یہاں تک آ گئی ہوں۔ ہمارا برتن لے جانے والا تو برتن یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لیکن اب مجھے واپس جانے کا راستہ یاد نہیں، کچھ پتہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا۔ تب میں نے اسے بتایا آپ نے کچھ دن پہلے یہاں ڈانس کیا تھا، اس گلی میں مجھے چھوڑ دو، وہاں ہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ اس نے بڑا سا دیگچا خود اٹھایا، میری انگلی پکڑی اور مجھے اس گھر کے سامنے لے آیا جہاں بچے کے عقیقے پر اس نے گانا گایا اور رقص کیا تھا۔ یہ ہمارے ہی گھر کی تقریب تھی جو میں باخیریت اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن میں گم ہونے سے بال بچی اپنا اغوا شدہ دیگچا بھی واپس لے آئی، لیکن گھر پر سب پریشان تھے۔ ابا جی دفتر سے آتے ہی مجھے ڈھونڈنے نکل گئے تھے اور امی پریشان بیٹھی پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں اس نامعلوم شخص کے پیچھے بھیجا۔ لیکن زمانہ اچھا تھا، لوگ مل نثار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اسی لیے میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ بعض اوقات ایک ہی پریشانی بار بار نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اس روز تو میرے گھر والے پریشانی سے بچ گئے مگر اگلے دن وہ پھر اسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہوا یوں کہ میں گلی میں اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان میں کچھ میری عمر کی تھیں اور کچھ مجھ سے 1-2 سال بڑی بھی تھیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ہم اپنے ابا جان کے پاس جائیں گی جو چاندنی چوک میں دکان پر بیٹھتے ہیں۔ میرے ابا جی اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اپنے ابا جان کے پاس جا رہی ہیں تو میرے ابا جی بھی وہی کام کرتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں جیسے ان کے ساتھ
ساتھ کھیل رہی تھی ویسے ہی بغیر بتائے ان لڑکیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چاندنی چوک بہت رش والی جگہ تھی جہاں سینما اور ہوٹل وغیرہ بھی تھے۔ اب وہ لڑکیاں تو اپنے والد کے پاس چلی گئیں۔ انہیں اپنی دکان کا پتہ تھا اور ان کے والد اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ اب میں اپنے ابا جی کے پاس جا رہی ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ابا جی کہاں ہوتے ہیں۔ برسات کا موسم تھا اور میرے جسم پر صرف ایک فراق تھی۔ جب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو نڈھال ہو کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ میرا چہرہ سرخ تھا اور حالت ابتر تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ پوچھنے لگے یہ کس کی بچی ہے؟ میں ہر ایک سے کہتی میرے ابا جی کہاں ہیں؟ کئی لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ اب کافی رات ہو گئی تو ایک آدمی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے میرے ابا جی کا نام پوچھا، وہ بھی بتا دیا۔ اس نے پوچھا گھر کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ جامع مسجد کے قریب ہے۔ اب وہ نیک آدمی مجھے کندھے پر بٹھا کر اتنی بڑی جامع مسجد کے چاروں طرف چکر کاٹتا اور مجھ سے پوچھتا گھر کہاں ہے، مگر میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے گھر کا محل وقوع یاد نہیں آ رہا تھا اور میں اس آدمی کی ذمہ داری بن گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔